وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، نمازوں کے اندر ہم خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں، اس حوالے سے گزشتہ جمعے ہم نے درس کا آغاز کیا تھا کہ خشوع اور خضوع یہ دو لفظ ہیں۔ خضوع کے معنی ہے ظاہری بدن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور خشوع کا مطلب ہے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اب خضوع ظاہری بدن کو اللہ کے سامنے جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نماز کے آداب ہیں، سنتیں ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں دکھائی، اور آپ نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خضوع اور خشوع دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اور پھر ہماری نماز نور والی نماز بن جائے گی، جو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روک دے گی۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ نماز میں قیام کا ہے، کھڑے ہونے کا ہے، اور کھڑے ہونے میں سب سے پہلے ہماری توجہ اپنے پیروں کی طرف ہو کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، قبلہ رخ ہوں۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پیروں کے ایڑیوں کا فاصلہ اور پنجوں کا فاصلہ یہ دونوں برابر ہونے چاہیے، اور کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ زیادہ جتنا آدمی اپنے جسم و جثہ کے اعتبار سے آسانی سے رکھ سکتا ہے اتنا وہ فاصلہ رکھے۔ 4 ہی انگلی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن 4 انگلی سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے پیروں کو جوڑ کے کھڑی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو دب کے نماز پڑھنی ہے، جس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام ہو سکے ویسے اس کو نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ اپنے دونوں پیروں کو جوڑ لے گی اور جوڑ کے اس طرح ملا کر کھڑی ہوگی۔ لیکن مرد جو ہے کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں گے، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو، پیچھے ایڑیاں اور پنجوں کے درمیان کا فاصلہ برابر ہوگا، انگلیاں بالکل ہماری سیدھی ہو جائیں گی۔ اور اس میں عام طور سے ہم خطا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیروں کو جو وہ انگریزی میں حرف ہوتا ہے نا وی، تو وی شیپ میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح رکھ دیتے ہیں ترشے کر کے، یعنی انگلیاں ادھر کی ادھر جا رہی ہیں، اس پاؤں کی ادھر جا رہی ہیں۔ تو اس طرح نہیں رکھنی ہے، نہ اس طرح رکھنی ہے کہ ایڑیاں پیچھے سے کھلی ہوں اور پنجے تنگ ہو جائیں، نہیں، بلکہ برابر پنجوں اور ایڑیوں کے درمیان کا فاصلہ برابر۔ اور صفوں کے سیدھا کرنے میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ ضروری ہے جماعت کی نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صف سیدھی کرنے کا حکم دیا، اور پھر سکھایا ان کو کیسے صف سیدھی کرنی ہے۔ پھر پریکٹیکل طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے پیچھے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے ذریعہ سے اس طرح لوگوں کے سینوں پر اس طرح رکھتے تھے، 3 آدمیوں کے سینوں پر بالکل صف سیدھی کروا دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اب ایسے ہی صف سیدھی کیا کرو۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آگے، اور آپ نے فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ تم اپنی صفوں کو ضرور بضرور سیدھا کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، یعنی آپس میں تمہارے دل نہیں جڑیں گے، صفیں سیدھی ہوں گی، دل تمہارے جڑ جائیں گے۔ تو اس لیے صف بھی سیدھی کرنی ہے ہمیں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو صف کا نشان لگا ہوا ہے اس نشان کا آخری کنارہ اور ہماری ایڑی کا جو کنارہ ہے یہ دونوں بالکل مل جائیں۔ یہ صف ہے تو یہاں ہم نے ایڑی رکھنی ہے، ایڑی کا پچھلا کنارہ سب کے پچھلے کنارے پر آ جائے گا، صف ہماری سیدھی ہو جائے گی۔ اور نماز سے پہلے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، ایسے ہی نہیں کہ جیسے ویسے آ کر سیدھے کھڑے ہو گئے، سوچ رہے ہیں کچھ
کچھ اور آگے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور پھر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر تو باہر کے خیالات آتے رہیں گے، پھر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے اپنے پیروں کی انگلیوں کا رخ ہم قبلے کی جانب کریں۔ انشاءاللہ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو اس میں اس کا اہتمام کریں گے، اپنے پیروں پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ، اور قبلہ رخ ان کو کریں گے۔ پاؤں سیدھے، رخ سیدھا ہو جائے گا، پاؤں سیدھے ہو گئے قبلے کی جانب، رخ سیدھا ہو گیا۔ ہاں اگر کسی آدمی کو پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، درد وغیرہ ہے، وہ نہیں سیدھا کر پاتا ہے تو وہ ایک عذر ہے، اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ عذر میں جس طرح وہ رکھ سکتا ہے اس طریقے سے وہ رکھے، لیکن جس کو عذر بھی نہیں ہے ایسے ہی بے خیالی میں کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کھڑے ہوں، پیروں کی انگلیاں کو رخ قبلے کی جانب ہو، کیونکہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں رخ مراد ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو، صرف چہرہ مراد نہیں ہے۔ اسی لیے اگر نماز میں کسی نے چہرہ پھیر بھی دیا، سینہ نہیں گھوما تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن سینہ گھوم گیا قبلے کی جانب سے اور ایک رکن ادا کرنے کے باقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے باقدر قبلے سے سینہ پھرا رہا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا ایک فرض گویا اس سے فوت ہو گیا ہے، ایک شرط نماز کی فوت ہو گئی ہے، اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو رخ مراد ہے، صرف چہرہ نہیں، اور رخ میں پاؤں بھی آتے ہیں، لہذا پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قیام میں ہاتھوں کے اٹھانے کا۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس سلسلے میں 3 قسم کی روایات ہیں، کندھوں کی، کانوں کی لو کی اور کانوں کے برابر کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آدمی ہاتھ اٹھائے کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں گے، یہ ہتھیلی جو ہے یہ کندھے کے برابر آ جائے گی، اور انگلیاں یہ کانوں کے برابر ہو جائیں گی، تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صرف کندھوں تک ہی اٹھائے، انہوں نے کندھوں والی روایت کو ترجیح دے دی۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ کندھوں تک عورتیں اٹھائیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنی چادر کے نیچے سے ہی ہاتھ اٹھائیں اور کندھوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لیں گی، عورتیں مستورات کے لیے حکم۔ مرد حضرات جو ہے اس طرح اٹھائیں کہ تینوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور ہاتھوں کو اٹھانے میں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے وَنَشَرَ أَصَابِعَهُ، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے، یعنی اس طرح نہیں اٹھانے ہیں بلکہ اس طرح ہو کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو اور انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہو بلکہ انگلیاں کھلی ہوں، سیدھی آسمان، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، اور انگلیاں نہ بالکل اس طرح ملی ہوئی ہو، بند ہو، نہ اس طرح کر کے کھول کے رکھیں بلکہ اپنی حالت پر تھوڑی تھوڑی سی کھلی ہوں گی، اس طرح ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا، اس طرح ہاتھوں کو اٹھائیے، کانوں کی لو کے برابر آگے، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب، ایسے اٹھانا یہ بھی غلط ہے، اور اس طرح کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ انگلیاں سیدھی ہوں، کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، اس طرح کر کے، اور گردن ہماری سیدھی ہو۔ جس وقت تکبیر تحریمہ کہنی ہے اس وقت گردن جھکنی ہوئی نہیں ہے، گردن کو جھکانا نہیں ہے، گردن بالکل سیدھی ہو اور نظر بالکل سامنے ہو۔ تکبیر تحریمہ کے وقت میں نظر بالکل سامنے ہو اور گردن بھی سیدھی ہو، گردن جھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گردن جھک جائے گی ہاتھ اچھے طریقے سے قبلہ رخ نہیں ہوں گے۔ گردن سیدھی ہو اور نظر سامنے کی طرف ہو، قبلے کی جانب نظر ہو۔ اس کے بعد تصور یہ کر رہے ہوں اب سب چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اپنی ہار مان کر کہ اللہ اب ہم ہار گئے ہیں، اب ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے اب کھڑے ہو گئے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کر۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لے، اور جب اللہ اکبر کہے اللہ کی بڑائی کا تصور ہونا چاہیے ذہن و دماغ کے اندر کہ میں بڑا نہیں یا دنیا کا کوئی اور انسان کوئی شخصیت بڑی نہیں ہے، اگر بڑائی کسی کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کے لائق ہے، وہ معبود ہے، باقی سب کے سب عابد ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، نبی اس کی عبادت کرنے والے، ولی اس کی عبادت کرنے والے، قطب اس کی عبادت کرنے والے، ابدال اس کی عبادت کرنے والے، وہ سب کا معبود ہے، باقی سب کے سب بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے بڑائی صرف اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تصور ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔
یعنی جو زبان پر ہو دل میں بھی اسی کا خیال ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ فلانے کو کس طرح نیچے لگانا ہے. تو دل کے خیالات ادھر ادھر کے نہ ہوں، بلکہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل کے اندر بھی تصور ہو. اس کے بعد اب ہاتھ باندھنے کا مرحلہ ہے. یعنی قیام میں پہلا مرحلہ تھا پیروں کو سیدھا کرنے کا، دوسرا مرحلہ ہاتھ اٹھانے کا، اور تیسرا مرحلہ ہے ہاتھ باندھنے کا. ہاتھ باندھنے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کی روایات منقول ہیں. بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، بعض میں ہے کہ ناف کے اوپر باندھنے ہیں، بعض روایات میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا بھی تذکرہ آیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ناف کے نیچے والی جو روایت تھی اسی کو ترجیح دی ہے. ابو داود شریف کے اندر روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان من السنت وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ تحت سرتہ، کہ نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے اپنی ناف کے نیچے. اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں سے حلقہ بنائے، یعنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں سے حلقہ بنائے، بائیں ہاتھ کے گٹے کو اس طرح یہاں سے پکڑ لے. اس کے بعد یہ 3 انگلیاں جو بیچ کی ہیں ان کو کلائی کے اوپر اس طرح ملا کر یہاں رکھ دے، اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو نیچے لٹکا ہوا نہ چھوڑے بلکہ اس کو دائیں ہاتھ کے نیچے رکھے. اب یہ بیلٹ کی طرح بن گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر ناف کے نیچے باندھ دے. اس طرح ناف کے نیچے باندھے کہ گویا اوپر سے کوئی چیز چبوئی جائے تو سیدھی ناف کے اندر جا کر لگے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہوں نے اس روایت کو ترجیح دے دی. وہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اگرچہ دوسری روایت یہ ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی، اور اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ افضل ہے. اگرچہ کوئی نیچے باندھ لے نماز ہو جائے گی، جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں افضل اوپر باندھنا ہے نہ کہ نیچے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں ان سے، ناف کے نیچے والی بھی ہے اور ناف کے اوپر والی بھی ہے. امام مالک رحمہ اللہ، یعنی 4 امام ہیں نا، اور یہ چاروں امام کوئی اپنے گھر سے مسائل گھڑتے نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، ایک ادھر گئی، ایک ادھر گئی، ایک ادھر گئی، ایک ادھر گئی. اس نہر سے پینے والا بھی اسی چشمے سے پی رہا ہے، اس سے پینے والا بھی اسی چشمے سے پی رہا ہے، ادھر سے پینے والا اسی چشمے سے پی رہا ہے، ادھر سے پینے والا بھی اسی چشمے سے پی رہا ہے. لہٰذا جو امام مالک رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کر رہا ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہے. جو امام شافعی رحمہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے. جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق عمل کرتا ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کرتا ہے یہ بھی اسی چشمے سے پی رہا ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. اس لیے چاروں اماموں نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ حق ہیں، اس لیے ہم کسی ایک دوسرے کو کچھ کہیں گے نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے. اس میں بھی لوگ لڑتے ہیں، کہاں ہاتھ باندھے، اوپر باندھے، نیچے باندھے، اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. اور اس کے بعد اب تیسرا عمل تھا سینے پر ہاتھ باندھنے کا. شرح مہذب کے اندر یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت پر ائمہ اربعہ میں سے چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی عمل نہیں کیا ہے. اچھا امام مالک رحمہ اللہ کا چھوٹ گیا. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ باندھے نہ بلکہ ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے. ان کے یہاں ارسال مسنون ہے، اس لیے جن کو حج نصیب ہوا ہے، عمرہ نصیب ہوا ہے، وہاں چونکہ ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہیں، ہاتھ باندھتے نہیں ہیں. وہ مالکی ہیں، وہ امام مالک رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہاتھ چھوڑنے کی روایت جو ہے کوئی ہے نہیں. امام مالک رحمہ اللہ اپنی عقل سے مسئلہ بیان کرتے ہیں
اجتہاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے میں ذرا آدمی کو راحت ملتی ہے اور نماز میں مشقت ہونی چاہیے، اس لیے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں۔ باقی فقہ مالکی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے یہ گٹے جو ہاتھوں کے تھے یہ بادشاہ وقت نے نکلوا دیے تھے کسی مسئلے پر، اس نے جو مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا تو بادشاہ اس کا مخالف تھا، تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کو سزا دی کہ دونوں گٹے جو ہیں وہ ان کے نکلوا دیے تھے، جس کی وجہ سے ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے، وہ نیچے رکھتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے استاد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی نیچے رکھنا شروع کیے، ان کے شاگردوں نے دیکھا اپنے استادوں کو، اسی طریقے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن روایات میں باندھنے کا آیا ہے، تو لہٰذا ہم امام مالک رحمہ اللہ کو بھی غلط نہیں کہیں گے، چونکہ وہ بھی مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تو ان کے یہاں ارسال ہے، باقی والوں کے یہاں باندھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کے نیچے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ناف کے اوپر ہے، اور ہمارے کشمیر میں آنے والے بزرگ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ما لا بد منہ، فارسی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ نے اردو ترجمہ لکھا ہے اس کا ما لا بد منہ، تو اس کے اندر بھی یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فقہ شافعی پر کتاب ہے، اور چونکہ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمہ اللہ وہ شافعی المسلک تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر وہ عمل کرتے تھے، تو انہوں نے جو کتاب لکھی وہ بھی فقہ شافعی کے مطابق ہی لکھی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا مسنون ہے، لہذا شرح مہذب میں بھی ہے کہ سینے والی روایت کو کسی امام نے نہیں لیا ہے، البتہ اگر کوئی سینے پر بھی ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ناف کے نیچے والی تھی اس میں مردوں کے لیے ترجیح دے دی، اور سینے کے اوپر والی روایت کے لیے عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں، کیونکہ اس میں تھوڑا پردہ زیادہ ہو جاتا ہے، پردے کا اہتمام ہے، تو وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے کہ اپنی چادر کے یا دوپٹہ جو بھی اوڑھ رکھا ہے اس کے نیچے سے سینے پر وہ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اب قیام میں ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے گویا ادب اور احترام کے ساتھ، اب نظر کو ہم نے سجدے کی جگہ رکھنا ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہی تھی تب تو نظر ہماری سامنے تھی، جیسے ہی ہاتھ بن گئے اب تھوڑا سا سر جھک جائے گا اور ہماری نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، ایک جگہ ہم نظر کو رکھیں گے، ادھر ادھر گھمائیں گے نہیں، کیونکہ جب ادھر ادھر پھیریں گے تو خیالات دل میں اور آتے رہیں گے، نظر ایک جگہ جمے گی تو خیال بھی ہمارا مجتمع ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب سب سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جس کو ہم کہتے ہیں ثنا، تو ثنا پڑھنی ہے۔ اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہے اس موقع پر پڑھنے کی، لیکن سب سے مختصر اور سب سے آسان جو ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک، اور جامع بھی ہے، یہ جامع بھی ہے، اس میں اللہ کی جو ہے صفت تنزیح وہ بھی آ گئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت تعریف حمد جو ہے وہ بھی آ گئی، اللہ کی بزرگی بھی آ گئی، اور شرک سے نفی بھی آ گئی۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، تو سبحانک تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک میں تیری تعریف کرتا ہوں، یعنی تیری تسبیح بھی بیان کرتا ہوں، تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کمالات ہو سکتے ہیں وہ سب تیرے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے میں تیری تعریف کرتا ہوں، وبحمدک میں تیری تعریف کرتا ہوں، یعنی تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں حمد کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں تیرا نام بابرکت ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، یہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اللہ سے، گویا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں
کر رہا ہے، اس لیے تصور ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں اور اللہ اس کو سن رہا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی بلند ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ سارے اس کے ترجمے ہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ ایک تو یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے درمیان سکتہ کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر عرض کیا، بی ابی و امی انتا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں خاموش رہتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ما تقولو، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقولو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنا من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کے درمیان دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے آپ نے دوری کی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی جس طرح مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں، اس طرح مجھے گناہوں سے دور کر دے، میں گناہوں کے قریب نہ جانے پاؤں۔ کتنی زبردست دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کے بعد اللہم نقینی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ویسے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سفید کپڑے کو دھو کر اس کی میل دور کر دی جاتی ہے، وہ چمک اٹھتا ہے، اسی طرح مجھے بھی گناہوں کی سیاہی، مجھ سے بھی گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے مجھے بھی چمکا دے۔ اس کے بعد اللہم اغسل خطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ذریعہ سے، برف کے ذریعہ سے، اولوں کے ذریعہ سے، یعنی یہ تاکید کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک چیز کو پانی سے دھویا جائے، پھر برف سے بھی دھویا جائے، پھر اس کو اولوں سے دھویا جائے، وہ صاف ہو جاتی ہے، اس طرح مجھے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس دعا کو بھی ہم یاد کر لیں اور کبھی ثنا کی جگہ اس کو پڑھیں۔ اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز میں تو سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھیں یا یہ والی دعا پڑھیں، دونوں میں سے ایک ہی پڑھیں۔ اگر نفل نماز ہے اس میں دونوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کہ جو آپ اس موقع پر پڑھا کرتے تھے، لیکن سب سے آسان اور سب سے جامع ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لی ثنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، چونکہ آگے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے اور قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آ جائے گا چور،
چوری کرنے کے لیے، وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے تم ثنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر چونکہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اس لیے آپ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے کو۔ اب بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بار بار اس کو دہرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا اب ہمیں سورہ فاتحہ جب پڑھنی ہے تو اس کے معنی کی طرف بھی نظر رکھنی ہے۔ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہو اس کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالک یوم الدین پڑھیں تو اس کا مفہوم ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو۔ اگلی آیتیں پڑھیں، ہر آیت کا مفہوم اور معنی اور مطلب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر اور سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے نماز کی ہر رکعت کے اندر، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آگے جو نماز کا حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور